السلام علیکم 7 RY سے میں یاسمین خان ہوں اور آج ہے 28 جولائی 2025۔ تو ناظرین، آپ کو میں پھر ایک نئی وار کے سلسلے میں جو کہ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ بہت امپورٹنٹ نیوز ہے۔ وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے حماس کے خلاف جو ہے وہ کھلی جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور نتن یہو کو حکم دیا ہے کہ فوری طور پر ختم کر دو، ایون کہ حماس کو صفائے ہستی سے مٹا دو۔ یہ ٹرمپ نے حکم دیا ہے نتن یہو کو۔ اب ٹرمپ نے نتن یہو کو حکم جو دیا ہے وہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو کھیل تم نے شروع کیا تھا، یعنی کہ نتن یہو نے جو کھیل شروع کیا تھا حماس کے اگینسٹ، اب تم ہی اس کو ختم کرو گے۔ تو اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں ٹرمپ جو کہ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ بتا رہی ہوں کہ وہ بہت زیادہ سافٹ تھا اور اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ کھڑا دکھائی دیتا تھا، لیکن اب ٹرمپ نے ایک دم 180 کا یو ٹرن لیا ہے اور جس کو اس نے کہا ہے کہ حماس کو مکمل طور پر صفائے ہستی سے مٹا دو، یعنی کہ بالکل ہی اس کا خاتمہ بالخیر کر دو۔ یہ ٹرمپ نے حکم دیا نتن یہو کو۔ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ نتن یہو تو پہلے ہی جنگوں کے لیے تیار رہتا ہے، وہ تو پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے۔ تو اب اس کو جب کہ امریکہ کی اتنی سپورٹ آ گئی اور ٹرمپ کا اتنا بڑا حکم آ گیا تو وہ کیوں نہیں کرے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس نے جان بوجھ کر اسرائیل کے ساتھ مذاکرات جو تھے وہ ناکام کیے ہیں تاکہ قیدیوں کی رہائی کے بعد حملہ نہ ہو سکے، کیونکہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ تھا، تو اس نے کہا قیدیوں کی رہائی کے بعد تاکہ مسئلہ نہ پیدا ہو سکے، حملہ نہ ہو سکے، اس لیے اس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی وجہ ہے کہ معروف جو کہ گھنونے کیسز ہیں، فار ایگزامپل JF کیسز ہیں اور اس طرح کے ٹرمپ کے نام پر کچھ کیسز ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس کو بلیک میلنگ کا بھی خطرہ ہے، اس لیے اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے اور اس لیے بھی ٹرمپ نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ بھی ایک ریزن بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین، اب اس ساری صورتحال کو حماس نے بہت اچھی طرح بھانپ لیا ہے اور اس کا جائزہ لیا ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ آخری جنگ ہے تو ہم آخری وقت تک ہم لڑیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ حماس نے بھی اعلان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ بھی صرف اسرائیل اور غزہ جو ہے، آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ پورے مشرقی وسطی میں جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کے بعد نیوز رپورٹ کے مطابق یمن بھی جو ہے وہ پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو ہم ضرور حملہ کریں گے اور اس کو جوابی کارروائی کریں گے۔ تو یہ ہر طرف جنگیں ہی جنگیں نظر آ رہی ہیں مختلف کنٹریز میں۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ روس اور یوکرائن جنگ جو ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ روس اور یوکرائن جنگ شدت اختیار کر گئی، جس کی وجہ سے اب جو ہے یوکرائن جو ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا اور بڑی شدت کے ساتھ روس کے اوپر اٹیک پر اٹیک کر رہا ہے ڈیلی، اور بڑا اس نے دنیا ساری کو حیران کر دیا ہے۔ اب روس کا جو ایک پیوٹن کا اسپیشلی بڑا پسندیدہ علاقہ ہے شوشی کے نام سے، یہ اس کا پسندیدہ علاقہ ہے پیوٹن کا۔ اب وہاں پر جو ایک آئل ڈیپو ہے اس کے اوپر یوکرائنیوں نے بہت زیادہ ڈرون حملے کیے، اور S-400 جو ان کا روسی سسٹم ہے اس کا بھی اتنا زیادہ حملہ کیا کہ وہ اس وقت دنیا میں ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے، یعنی کہ یوکرائن نے ایک زبردست قسم کے حملے ابھی روس کے اوپر کیے ہیں ریٹرن۔ پھر اس کے بعد ناظرین، نیکسٹ نیوز میں جو چائنا ہے وہ تو مکمل سپورٹ کر رہا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی سپورٹ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ہے، اور جس کا کہ بھارت کو معلوم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مطلب چھپا کے بھی کچھ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری نیوز میں یہ بھی ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی منصوبے جو ہیں وہ نتن یہو کو امریکہ کی طرف سے فری ہینڈ اس کو دے دیا گیا ہے، یعنی کہ نتن یاہو کو فری ہینڈ ٹرمپ نے دیا ہے ایران کے اگینسٹ۔ پھر ایک نیوز میں یہ بھی ہے کہ ایران میں جو ہے وہ اس کی بغاوت کی کوشش جو ہے وہ اس کو کی جا رہی ہے، لیکن وہ ناکام فی الحال ہو گئی ہے، اور سپریم
لیڈر جو ہے خامنائی صاحب پر 2 دفعہ اٹیک کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ محفوظ ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے جو کہ کافی سارے شہید بھی ہو گئے تھے، آپ کو بتایا تھا سائنٹسٹ بھی پچھلی جنگ میں، ابھی جو کہ ریسنٹلی ختم ہوئی ہے اس میں 17 سائنٹسٹ بھی گئے ہیں، پھر ان کے آرمی چیف بھی، اور اس طرح کافی سارے جو تھے اعلیٰ حکام کے لوگ بھی گئے تھے۔ تو ابھی یہ ٹرمپ کی بھی کوشش یہی ہے اور نتن یہو کی بھی یہی ہے کہ اگر خامنائی صاحب کو مار دیا جائے اور ان کی رجیم جو ہے وہ وہاں پر بڑی آسانی سے چینج ہو سکتی ہے۔ تو 2 دفعہ ان کے اوپر حملہ کیا گیا، لیکن اللہ پاک ہے جس کو زندگی دے وہ زندگی دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ایران کے اوپر بھی جو تیل کی پابندیاں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہے، ایران کے پر تیل کی پابندیاں، اسرائیل اور امریکہ کی یہ آپس میں مشترکہ اسٹریٹجک ہے کہ اس کے اوپر اور مزید پابندیاں لگا دی جائیں۔ تو اس سلسلے میں ناظرین، دنیا کے جو حالات ہیں وہ ڈیلی بیسس پر آپ دیکھیں کہ چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ڈیلی ہی کوئی نہ کوئی نئی نیوز سنا دیتی ہوں۔ میں نے آپ کو کل بھی اور ایون کہ 2 دن پہلے بھی میں نے آپ کو تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جھڑپیں جو ہیں اس کے سلسلے میں بھی آپ کو نیوز دی تھی، اور اب وہ جو جھڑپیں نہیں رہیں، وہ ایک پوری جنگ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح اب جو ہے آج میں نے آپ کو اور نئی نیوز دے دی ہے، لیکن ہیں ساری یہ وار کی، اور جو کہ ٹرمپ نے اب اعلان کر دیا ہے کہ مکمل طور پر اس کو صفحہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اب صفحہ ہستی کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ پورا ہی جو علاقہ ہے حماس کا اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور وہاں پر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو کیا ہے، یہ لوگ عام میزائل ماریں گے یا پھر جو ہے وہ ایٹمی جنگ کی طرف جائیں گے؟ تو یہ اب اور 1-2 دن میں اس کے حالات پتہ چل جائیں گے۔ تو ناظرین، میرا چینل جی 7RY کے، اس کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، بیل کو بھی ٹچ کریں، اور آگے لائکنگ کا بھی اور ڈس لائکنگ کا دونوں کا بتائیے گا، تو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔